قال الحكماء الجنس أمر مبهم لا يتحصل إلا بالفصل فهو علة له، فلا يكون فصل الجنس جنسا للفصل، ولا يكون لشيء واحد فصلان قريبان، ولا يقرب إلا نوعا واحدا، ولا يقارن إلا جنسا واحدا في مرتبة واحدة، وفصل الجوهر جوهر خلافا للإشراقية. قال الحکماء، حکماء نے فرمایا کہ جنس ایک امر مبہم ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی مگر فصل کے ساتھ. فہو علت لہ، تو فصل اس کے لیے علت ہے. ہوا ضمیر کا مرجع فصل ہے، اور علت لہو میں لہو کی ضمیر کا جو ہو ضمیر کا مرجع ہے وہ جنس ہے، تو فصل اس کے لیے یعنی جنس کے لیے علت ہے. اور جنس کی فصل کے لیے جنس نہیں ہو سکتی، اور نہیں ہو سکتی ہیں ایک شے کے لیے دو فصل قریب، اور فصل مقوم نہیں ہوگی مگر ایک ہی نوع کے لیے یا ایک ہی نوع کی. ولا یقارن الا جنسا واحدا فی مرتبۃ واحدہ، اور فصل نہیں مقارن ہوگی مگر ایک ہی جنس سے ایک درجے میں. اور جوہر کی فصل جوہر ہوتی ہے برخلاف اشراقیین کے. یہ جو عبارت ہے قال الحکماء الجنس امر مبہم، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور یہ اصول اور ضابطہ درمیان میں کیوں بیان کیا؟ معاملہ تو چل رہا ہے جنس فصل خاصہ عرض عام وغیرہ کا، تو بیچ میں ضابطہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈائریکٹ اسی چیز کو بیان کرتے رہتے تو ضابطہ بیان کرنے کی، اصول بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ آنے والی 5 قاعدے ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک اصول پر متفرع کیے ہیں. ان 5 قواعد کا سمجھنا، وہ چونکہ موقوف ہے اس ضابطے پر، وہ 5 قواعد متفرع ہیں اسی ضابطے پر، اس وجہ سے مصنف نے پہلے یہ ضابطہ بیان کیا اور اس کے بعد میں تفریعات بیان کی. پہلے اصول کو سمجھیں، اصول کیا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنس امر مبہم ہے. امر مبہم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنس جو ہے بہت سی انواع کے درمیان متردد اور متزلزل رہتی ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، نہ تو ذہنی اعتبار سے سکون حاصل ہوتا ہے، نہ ہی خارجی اعتبار سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. وہ متردد رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، گویا تڑپتی رہتی ہے ادھر سے ادھر ٹھکانہ پکڑنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن سکون نہیں ملتا اس لیے کہ اس کا محبوب اس سے جدا ہے، یعنی فصل جو ہے وہ جدا ہے. پھر جب ہم فصل کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو ذہن میں اس کو قرار اور تعین حاصل ہو جاتا ہے. جنس امر مبہم ہے، یعنی وہ انواع کثیرہ کے درمیان متردد اور متزلزل رہتی ہے، ادھر سے ادھر ڈاماڈول رہتی ہے، اس کو سکون اور قرار نہیں ملتا. پھر جب فصل کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں تو اس کو قرار اور تعین حاصل ہو جاتا ہے. جیسے حیوان ہے مثال کے طور پر، یہ انسان، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان متردد ہے. حیوان ہم بولیں گے تو انسان پر بھی صادق آ رہا ہے، کبھی بقر پر بھی صادق آ رہا ہے، کبھی غنم پر بھی صادق آ رہا ہے. حیوان خود پاگل ہو جاتا ہے اس چکر میں، خود وہ متردد ہو جاتا ہے کہ آخر میں قرار پاؤں تو کہاں جا کر کے قرار پاؤں. پھر جب ہم اس کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں فصل، یعنی ناطق مثال کے طور پر ہم نے ملا دیا تو اس کو قرار حاصل ہو گیا
اور اس کی تعیین ہو گئی۔ اب تعیین کیسے ہو گئی کہ حیوان ناطق سے انسان مراد لے لیا گیا، تو گویا حیوان کے ساتھ جب ناطق کو ملایا تو حیوان کو ایک تعین حاصل ہو گیا، انسان کے لیے وہ متعین ہو گیا ناطق کے ساتھ مل کر کے۔ تو چونکہ جنس جو ہے یہ اپنے وجود تحصلی میں فصل کی محتاج ہوئی، یعنی جنس کا حصول اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک فصل کو ہم اس کے ساتھ میں نہ ملا دیں۔ تو فصل جو ہے یہ ہوئی محتاج الیہ اور جنس ہوئی محتاج، اور منطق میں محتاج کو کہتے ہیں معلول اور محتاج الیہ کو کہتے ہیں علت، اور فصل چونکہ محتاج الیہ ہے تو اس لحاظ سے فصل جو ہے یہ جنس کے لیے علت بنی اور جنس جو ہے یہ فصل کا معلول بنی۔ اسی پر 5 تفریعات مصنف نے ذکر کی۔ تو پہلے تو ضابطہ بیان کیا کہ جنس امر مبہم ہے، اس کا وجود تحصلی بغیر فصل کے نہیں ہو سکتا، بغیر فصل کے وہ متزلزل اور متردد رہتی ہے۔ پھر جب ہم نے فصل کو اس کے ساتھ میں ملایا تو وجود تحصلی اس کا بنا، تو گویا کہ فصل کی چونکہ وہ محتاج ہے اپنے وجود تحصلی میں، تو فصل بنا محتاج الیہ اور جنس بنی محتاج، اور اصطلاح منطق میں محتاج کو کہتے ہیں معلول اور محتاج الیہ کو کہتے ہیں علت۔ تو فصل جو ہے یہ علت بنا اور جنس معلول بنا۔ بس اسی پر یعنی فصل کے علت ہونے اور جنس کے معلول ہونے پر 5 تفریعات ہیں جن کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فلا یکون فصل الجنس جنسا للفصل، یہ یہاں سے جو ہے تفریعات شروع ہے۔ یہ جو ہے پہلی تفریع ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ضابطے پر۔ تفریع کیا ہے کہ جب ہم نے ایک شے کو فصل قرار دے دیا تو اب کسی دوسری فصل کے لیے ہم اس کو جنس نہیں بنا سکتے۔ ایک چیز کو جب ہم نے فصل قرار دے دیا ہے تو اب کسی دوسری فصل کے لیے ہم اس چیز کو جنس نہیں بنا سکتے۔ فلا یکون فصل الجنس جنسا للفصل، جنس کی فصل وہ فصل کے لیے جنس نہیں بن سکتی۔ مثلا ناطق ہم نے ابھی بتایا کہ حیوان کے لیے یہ فصل ہے۔ اب ہم اگر یہ چاہیں کہ ناطق کو کسی دوسری فصل کا جنس بنا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذکورہ ضابطے کے بعد میں جو بات نتیجے کے طور پر نکل کر کے آئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فصل علت ہوتی ہے۔ تو حیوان چونکہ فصل ہے ناطق کے لیے، یہ ناطق یہ فصل ہے حیوان کے لیے، تو ناطق یہ اب علت ہوا، اور جب ہم اس کو جنس بنا دیں گے کسی دوسری فصل کے لیے تو اس وقت یہ معلول بن جائے گا۔ جنس تو چونکہ معلول ہوتی ہے، تو ایک ہی شے کا علت اور معلول ہونا لازم آئے گا، اور ایک ہی چیز محتاج اور محتاج الیہ دونوں بن جائے، یا دوسرے لفظوں میں علت اور معلول دونوں بن جائے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک چیز جو کسی جنس کے لیے فصل بن رہی ہو، اب ہم فصل بنانے کے بعد اس کو جنس نہیں بنا سکتے کسی دوسری فصل کی، ورنہ تو ایک ہی چیز کا علت اور معلول دونوں ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں۔ وَلَا يُقَوِّمُ إِلَّا نَوْعًا، یہ مصنف نے دوسری تفریع ذکر کی ہے کہ ایک فصل ایک درجے میں ایک ہی نوع کے لیے مقوم ہو سکتی ہے، دو کے لیے مقوم نہیں ہو سکتی۔ ایک فصل ایک درجے میں ایک ہی نوع کے لیے مقوم ہوگی، دو کے لیے مقوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایک ساتھ دو نوعوں کے لیے ہم اس فصل کو مقوم مانیں تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو ان دونوں نوعوں کی جنسیں الگ الگ ہیں جن کے لیے یہ فصل مقوم بن رہی ہے، دو نوعوں کے لیے، تو یا تو دونوں نوعوں کی جنسیں الگ الگ ہیں،
یا ایک ہے۔ اگر دونوں کی جنس ایک ہے اور فصل بھی ان کی ایک ہی ہم نے مان لی ہے، تو پھر دو نوعیں کہاں رہی؟ وہ تو ایک ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جنس بھی ایک ہے، فصل بھی ان کی ایک ہی ہو گئی، تو پھر دو نوعیں نہیں رہی، وہ تو ایک ہی نوع بن گئی۔ اور اگر دونوں نوعوں کی جنسیں الگ الگ ہیں تو پھر معلول کا علت سے تخلف لازم آئے گا۔ معلول کا علت سے تخلف لازم آئے گا، جدا ہونا لازم آئے گا۔ کیسے؟ فصل جب ایک نوع کے لیے مقوم بنے گی تو اس وقت صرف اسی نوع کی جنس پائی جائے گی، اور اس کا معلول یعنی دوسری نوع کی جنس وہ نہیں پائی جائے گی، تو علت بغیر معلول کے پائی جائے گی، اور اسی کا نام تخلف المعلول عن العلت ہے۔ تو یہ ضابطہ اچھی طرح سمجھیں کہ ایک فصل ایک ہی درجے میں ایک وقت میں ایک ہی نوع کے لیے مقوم ہو سکتی ہے، ایک سے زائد انواع کے لیے وہ مقوم نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک سے زائد انواع کے لیے ہم اس کو مقوم مانیں تو دو شکلیں ہیں، یا تو وہ جو دو نوعیں ہیں جن کے لیے ہم اس کو مقوم مان رہے ہیں، یا تو ان دونوں نوعوں کی جنسیں الگ الگ ہوں گی یا دونوں نوعوں کی جنسیں ایک ہوں گی۔ اگر دونوں انواع کی جنس ایک ہے اور فصل بھی ہم نے ایک ہی مان رکھی ہے تو پھر وہ دو نہیں رہیں گی، وہ ایک ہو جائیں گی۔ اور اگر دونوں نوعوں کی جنسیں الگ الگ ہیں یا دونوں نوعوں کی جنسیں الگ الگ ہیں تو پھر معلول کا علت سے تخلف لازم آئے گا۔ تخلف کا مطلب یہ ہے کہ معلول علت سے الگ ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ کیسے خالی ہو جائے گی؟ ظاہر بات ہے ایک فصل ایک وقت میں ایک ہی نوع کے لیے مقوم بنے گی، دو کے لیے تو بن نہیں سکتی۔ تو جس وقت فصل جو ہے ایک نوع کے لیے مقوم ہوگی تو اس وقت صرف اسی نوع کی فصل پائی جائے گی، اسی نوع کی جنس پائی جائے گی، دوسری نوع کی جنس پائی ہی نہیں جائے گی، اور دوسری نوع کی فصل پائی ہی نہیں جائے گی۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ تخلف المعلول عن العلت ہے، لہذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک فصل ایک درجے میں ایک ہی نوع کے لیے مقوم ہو سکتی ہے، دو کے لیے مقوم نہیں ہو سکتی۔ ولا یکون لشیء واحد، یہ تیسری تفریح ہے جو مصنف نے ذکر کی ہے کہ جب فصل علت ہوتی ہے تو پھر ایک شے کے لیے ایک ہی فصل قریب ہوگی، ایک سے زائد فصل قریب نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک سے زائد فصل قریب مانتے ہیں تو معلول واحد پر دو علتوں کا توارد ہوگا۔ بھئی معلول تو ایک ہے، یعنی جنس وہ ایک ہے، اور اگر فصل قریب ہم ایک سے زائد مانیں تو علتیں ایک سے زائد ہو جائیں گی، حالانکہ معلول واحد پر ایک سے زائد علتوں کا توارد یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ ولا یقارن الا جنسا واحدا، یہ چوتھی تفریح ہے کہ جس طرح فصل واحد جو ہے ایک وقت میں ایک ہی نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے، ایسے ہی ایک وقت میں مرتبہ واحدہ میں ایک ہی جنس کے لیے مقسم بنے گی وہ، کیونکہ جنس کے لیے فصل جو ہوتی ہے وہ علت تامہ کے درجے میں ہوتی ہے، تو اس کو دو جنس کے لیے مقسم نہیں مان سکتے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دو جنسوں کے لیے ہم نے مقسم مانا تو پھر یہ جو فصل ہے یہ دو جنسوں کے لیے علت تامہ ہوگی، تو ایک چیز کا دو چیزوں کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ ولا یقارن الا جنسا واحد، یہ چوتھی تفریح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فصل واحد ایک وقت میں جیسے ایک نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے، ایسے ہی ایک وقت میں ایک جنس کے لیے مقسم بنے گی، ایک سے زائد جنس کے لیے مقسم نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک سے زائد جنسوں کے لیے مقسم مانتے ہیں تو دونوں جنسوں کے لیے یہ فصل علت تامہ ہو جائے گی، پھر ایک ہی چیز کا دو چیزوں کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے فی مرتبۃ واحدہ کی قید لگائی گئی ہے کہ ایک ہی مرتبے میں، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ فصل واحد جو ہے وہ متعدد اجناس کے ساتھ میں، متعدد مراتب کے ساتھ میں مل سکتی ہے۔ ایک مرتبے کے ساتھ میں
ایک مرتبے کے ساتھ میں ایک وقت میں ایک ہی جنس کے لیے مقسم بنے گی، لیکن اگر مراتب ایک سے زائد ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر ایک دو جنسوں کے ساتھ میں فصل کو ملایا جا سکتا ہے۔ جیسے ناطق کا اقتران حیوان ہے، جسم نامی ہے، جسم مطلق کے ساتھ ہے، ان سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، ناطق کو ملایا جا سکتا ہے۔ حیوان اس کی جنس سے قریب ہے، اور جسم نامی جنس سے بعید ہے، اور جسم مطلق یہ بھی جنس سے بعید ہے، لیکن ایک ہی مرتبے میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی ناطق کو اگر ہم حیوان کے ساتھ میں ملائیں تو جنس سے قریب جیسے بن گیا، اور جسم نامی کے ساتھ میں ملائیں تو جنس سے قریب نہیں ہو سکتا، ایک مرتبے کے ساتھ میں نہیں، دو مرتبے کے ساتھ ہے، چونکہ وہ جنس سے بعید بن گیا ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے فی مرتبۃ واحدہ کی قید لگائی ہے۔ وفصل الجوہر جوہر، یہ پانچویں تفریح ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فصل چونکہ علت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جوہر کی فصل جوہر ہی ہو، عرض نہ ہو، کیونکہ جوہر جو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، اور عرض جو ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو اگر جوہر کی فصل عرض ہو جائے گی تو علت کا معلول سے ضعیف ہونا لازم آئے گا۔ فصل چونکہ علت ہے اور اس کو ہم نے عرض مانا تو پھر یہ کمزور ہو جائے گی معلول سے، حالانکہ علت کا معلول سے قوی ہونا ضروری ہوتا ہے، ضعیف اگر ہوگی تو وہ علت نہیں بن پائے گی۔ خلافاً للاشراقیہ، اشراقیین کے نزدیک جوہر کی فصل عرض ہو سکتی ہے۔ اشراقیین یہ کہتے ہیں کہ جوہر کی فصل کے لیے جوہر کا ہونا ضروری نہیں، عرض بھی جوہر کی فصل بن سکتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے سریر ہے، چارپائی، یہ جوہر ہے، اور اس کی حیت جو ہے وہ اس کے لیے فصل ہے اور وہ عرض ہے، یہ اشراقیین کا کہنا ہے۔ مگر جمہور رحمہ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مثال آپ نے پیش کی ہے یہ تو مرکب اضافی کی ہے، یعنی چند چیزوں سے مل کر کے وہ مرکب ہو رہا ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ مرکب حقیقی میں چل رہی ہے، مرکب اضافی میں نہیں چل رہی ہے۔